تو جی مینٹیننس آف پبلک آرڈر، یہ ہے ہماری سندھ حکومت کا مینٹیننس آف پبلک آرڈر۔ یہ انہوں نے ایم پی او کے تحت فہیم خان صاحب کو اور راجہ اظہر صاحب کو 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا اور پبلک آرڈر مینٹین کرنے کے لیے ان کا اس سندھ حکومت نے، سندھ پولیس نے یہ حشر کیا۔ یہ تو ہے ان کا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کون سی 8 تاریخ کو کون سا ظلم کر دیا تھا، کیا ہو گیا تھا، آپ سب گواہ ہیں۔ اس دفعہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک پرامن ہڑتال کا اعلان کیا تھا، پہیہ جام کا اعلان کیا تھا، شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، اور اعلان تھا کہ ہم نے 7 تاریخ کی رات تک تو جا کر اپیل کرنی تھی عوام سے کہ یہ وہ دن ہے 8 فروری جس میں آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، تو براہ کرم آپ لوگ گھر پہ رہیے، اپنی ناراضگی کا اظہار کیجئے، اپنی بیزاری کا اظہار کیجئے۔ اور چونکہ جو لوگ عواموں میں دلوں میں نہیں رہتے، جن جماعتوں کی جڑ عوام میں نہیں ہوتی، وہ پھر آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں، وہ گالی کے ذریعے، گولی کے ذریعے، ٹرکوں کی ہوا نکال کے، گاڑیاں جلا کے، گولیاں جلا کے، دکانوں میں دہشت پھیلا کر ہڑتالیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ہڑتالیں ہوتی ہیں؟ جہاں لوگ عوام سے زبردستی کرائی جاتی ہے۔ چونکہ ہمارا ڈاکہ تو چلے کہ میری سیٹ پہ پڑا، ان کی سیٹ پہ پڑا، ان کی سیٹ پہ پڑا، اصل تو ڈاکہ اس ووٹر کو پڑا جس نے ٹھپا لگایا تھا۔ اس لیے ہم نے لوگوں سے ریکویسٹ کی اور الحمدللہ پورے پاکستان میں لوگوں نے ویلکم کیا۔ اس شہر کے اندر بھی پہلی ہسٹری میں ہڑتال ہے جو کہ بغیر ڈنڈے کے، زور کے، زبردستی کے کامیاب ہوئی۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا۔ ہم نے انتظامیہ کو بتا دیا تھا، آفیشیلی بتا دیا تھا کہ جی ہماری کوئی، اور آپ نے دیکھا اس دن ہمارا اسٹے ایٹ ہوم تھا کہ ہم نے اس سے پہلے بھئی اب نکلے نا عوام، ہم سے جو کہتے ہیں آپ کیا کرتے، ہم نے نکلو، آپ کے ڈاکہ ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے رضاکارانہ طور پہ باہر نہیں نکلے، مارکیٹیں بند کیں، کہیں جزوی بھی رہی، کہیں مکمل رہی۔ یہ بھی ایک نیا رنگ تھا۔ کیا بات ہے ہماری سائیں سرکار کی، کیا بات ہے ہماری پیپلز پارٹی سرکار کی، کیا بات ہے ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے محترمہ بینظیر بھٹو کے بیٹے بلاول زرداری کی، پیپلز پارٹی کی سرکار کی۔ مینٹیننس آف پبلک آرڈر، مینٹیننس آف پبلک آرڈر، اس میں ہمارے 431 شہریوں کو گرفتار کر کے، پاکستانیوں کو، تحریک انصاف کے ورکرز کو 431 272 لوگ گزشتہ روز ہم نے سینٹر جیل سے آزاد کرائے اور 159 لوگ ہم نے ملیر جیل سے آزاد کرائے۔ 431 تو یہ ہیں آفیشل۔ اس کے علاوہ 100 ورکر وہ تھے، ورکرز ہمارے، جو کہ مختلف تھانوں میں رکھے گئے تھے، جن کو پھر ویسے چھوڑ دیا گیا۔ اور اصل چاندی تو اس پولیس کی ہوئی کہ جاتے تھے، ہوٹلوں پہ جاتے تھے، 15 لوگوں کو اٹھاتے تھے، جو ہمیں بتایا ایک نے کہ ہم وہاں جا کے نعرہ لگاتے ہیں سب کا جگری، سب کا یار، کہتے ہیں جو ہینڈز اپ کرتا ہم اس کو اٹھا لیا کرتے تھے، دیگر کو بھی اٹھا لیتے تھے۔ تو ہر تھانے کی اچھی دہاڑی لگی ہے کہ ہر تھانے نے ہر روز 100 150 200 لوگوں کو اٹھایا، کسی سے 5000، کسی سے 10,000، کپڑوں کے حساب سے، گاڑی کے حساب سے، ایسی گھڑی کے حساب سے 20 25 ہزار لے کے بھی چھوڑا، نہیں تو بھی بھیج رہے ہیں 30 دن کے لیے۔ تو ماشاءاللہ تھانوں کی، کراچی کے تمام تھانوں کی، سندھ پولیس کی اچھی دہاڑی لگی، جو ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کو اٹھایا گیا اور شہریوں کو پیسے لے کے چھوڑا گیا کہ نہیں تو ہم تمہیں بھیج رہے ہیں ایم پی او کے تحت۔ جذباتی باتیں، الزام تراشیاں، ہوا میں تیر چلانا تو ہوتا رہتا ہے، لیکن جب چیزیں واضح ہوں اس کے بعد پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب سب کچھ واضح ہے تو اس کا پھر علاج کیا ہوا، پھر اس کا ازالہ کیا ہوا۔ سب سے پہلے تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک محب وطن جماعت ہیں، ہم پاکستانی ہیں،
الحمدللہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. ہم ہی نہیں، ہمارا لیڈر بھی الحمدللہ وہ پاکستان کا عظیم لیڈر ہے، اسی لیے پوری قوم اس کے ساتھ ہے. اور ہم کراچی شہر میں تو بانیان پاکستان کی اولاد ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس دفعہ بلاول بھٹو صاحب شاید مریم نواز سے فسطائیت، بربریت، ظلم، زیادتی کا ایوارڈ لینا چاہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا 24 میں 25 میں 26 میں 1 جنوری سے جو ظلم، زیادتی، فسطائیت کی ہے. تو لگتا ہے اس دفعہ کا ایوارڈ بلاول زرداری لینا چاہتے ہیں کہ میں ہوں نا ظالم، میں ہوں جابر، میں ظلم کراتا ہوں، دیکھو ایسے ایسے ظلم کراتا ہوں، میں ٹانگ دیتا ہوں تھانے کے اندر لا کے، اور مجھے چھپا کے اٹھوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں سرے عام گرفتار کراتا ہوں، آتا ہوں اس معاملے کی طرف. تو لگتا ہے کہ یہ ایک مقابلہ ہے جو پنجاب گورنمنٹ میں اور سندھ گورنمنٹ میں ہے کہ کون. تو اس دفعہ لگتا ہے کہ 2026 کا ایوارڈ بلاول بھٹو صاحب کی سندھ حکومت کو جائے گا کہ انہوں نے جبر، زیادتی، فسطائیت میں اپنا ایک بہت بڑا مقام حاصل کر لیا ہے. افسوسناک ہے، شرمناک ہے. اپنے آپ کو پیپلز پارٹی جمہوریت کی چیمپئن کہتی ہے. یہ چیمپئن ایسے چیمپئن ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیے، میں آپ سے کہتا ہوں، کیا 8 فروری کو ایک گھملا بھی کوئی ٹوٹا؟ ایک شخص نظر آیا جس نے کہا ہوگا گاڑی روکو، دکان بند؟ ایک بتائیے، میں 2 نہیں کہتا، ایک شخص بتائیے. نو. پھر کیا فائدہ ہوا؟ 8 تاریخ کو ہڑتال ختم ہو گئی. یہ لوگ کورنگی سے، چونکہ دونوں ہمارے نمائندے ہیں، یہ وہاں سے واپس اپنے گھروں کی طرف آ رہے تھے. ان کے ساتھ عصمت اللہ نیازی صاحب بھی پچھلی گاڑی میں تھے، پیچھے آئے ابھی وائس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے. تو راستے میں جب نکلے تو ایک پولیس کی گاڑی جس میں ڈی ایس پی خوشنود بیٹھا ہوا تھا، خوشنود ڈی ایس پی بیٹھا تھا، اکیلا خود بیٹھا تھا، ایک گنمین بیٹھا تھا، گاڑی تھی. اس نے آ کے ان کی گاڑی کو ہاتھ واتھ دیا، یہ رک گئے. چور تو نہیں تھے نا، ڈاکو تو نہیں تھے نا، مطلب میں بتا رہا ہوں نامعلوم نہیں ہے، معلوم ہے. روکنے والا کون؟ خوشنود. کوئی یہ نہ کہ ہمیں سب معلوم ہے، سامنے نام پتہ جانتے ہیں اس کو. اس نے روکا، اس کے بعد اپنی پولیس بلا لی. وہاں سے پولیس آ گئی، ادھر سے وہ پولیس ان کو لے کر وہاں سے گھماتی گھماتی عوامی تھانے چلی گئی. ایسا ہی ہے، وہاں سے عوامی تھانے گئی. عوامی تھانہ کورنگی کا ہے. اس وقت جب خوشنود موجود تھا، اس وقت جو ایس ایچ او ناصر، کہاں کا کیا، یہ کا کورنگی انڈسٹریل ایریا کا ایس ایچ او ناصر بھی ساتھ تھا، جو کہ وہاں لے کر گیا. عوامی تھانے کا جب وہاں پہنچے تو وہاں ایس ایچ او ملک عامر اور ایک اور بھی تھا نا بھائی ایس ایچ او، یہ 2، وہ ملک عامر وہاں کا ایس ایچ او، ایک ڈی ایس پی جو لے کر گیا، ایس ایچ او ناصر لے کر گیا، اور عوامی تھانے میں لے کر گیا جس کا ایس ایچ او عامر وہاں موجود تھا. ان کو کمرے میں بٹھایا گیا. کمرے میں بٹھا کے لازم بات ہے، یہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں لائے ہو، کس لیے لائے ہو. بقول ان کے کہ تھوڑی دیر بعد ان کے تیور تبدیل ہوئے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے ان کے جیسے ڈاکو تھے، جیسے کہ ٹیررسٹ تھے، ان کے چہرے بند کر دیے گئے ایس ایچ او کے روم میں، ان افسران کی موجودگی میں. اس کے تفصیلی خود بتاتے ہیں اس کی. اس کے بعد ان پہ وہاں پٹیاں باندھ کے اسی ایس ایچ او کے روم میں تشدد کیا گیا. اسی وقت ان کے ساتھ یہ شان بھی تھا، ان کا میڈیا کوآرڈینیٹر، یہ بچہ بھی تھا، فہیم خان کے ساتھ، اور یہ بھی ساتھ تھا، اس کو ساتھ لے کر کے. اس دوران جیسے پتہ چلا کہ یہ گرفتار ہو گئے تو ہمارے 2 وکلاء، ایڈوکیٹ خان زمان صاحب جو سیکٹری لیگل ہیں، اور ایڈوکیٹ جی ایم آزاد صاحب وکیل ہیں، دونوں تھانے پہنچے. جب یہ تھانے پہنچے تو ان کو جس کمرے میں تھے، ایس ایچ او کے سامنے والے کمرے میں موجود تھے، یہ انہیں وہاں چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، ظلم کی آوازیں آ رہی تھیں. ان سے بھی موبائل لے لیے گئے، ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور یہ سب ان کو سنایا گیا کہ دہشت زدہ ہو. اس نے کہا نکلو، افسران بالا آئے ہوئے، اور یہ نہ ہو کہ تمہارے خلاف بھی کارروائی ہو جائے. پچھلے دروازے سے ان کو نکال دیا گیا. ان کو ایس ایچ او عامر نے آ کے کہا، عامر ہے نا، عامر نے ایس ایچ او، یہ وہ ہے، یہ وکلا ہے، یہ انشاءاللہ کورٹ میں جائیں گے، بیان بھی دیں گے. ایس ایچ او نے آ کے کہا. ان سے مار پیٹ ہوتی رہی. اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور کسی دونوں علاقے کی رات بھر اور اگلے دن تک ان کو علاقے کی چوکیوں کے اندر رکھا گیا، جو تھانے کی چوکیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ایم پی او کے ذریعے انہیں جیل بھجوا دیا گیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہڑتال بھی پرامن ہو گئی تھی، کوئی توڑ پھوڑ بھی نہیں ہوئی تھی. تفصیل یہ بتائیں گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کیا گیا سر؟
زیادتی کیوں کی گئی؟